بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے جنگل والا جن۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک شریر اور بدمزاج جن رہتا تھا۔ نہ جانے کہاں سے آیا تھا اور آ کر اس جنگل میں ٹھہر گیا تھا۔ یہاں اس نے پہلے اپنے لیے گھر بنایا، پھر آہستہ آہستہ پورے جنگل کو قبضے میں کر کے جنگل کو خطرناک اور وحشت زدہ بنا دیا۔ اب یہ جنگل دور دور تک بدروحوں کے جنگل کے نام سے مشہور تھا، حالانکہ یہ جنگل بدروحوں سے بالکل پاک تھا۔ جن نے صرف دہشت کے لیے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس نے جنگل میں کسی کو نہ رہنے دیا۔ اسے روشنی سے نفرت تھی، جبکہ اندھیرا بہت پسند تھا۔ وہ سارا دن سوتا اور رات ہوتے ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتا۔ وہ انسانوں سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ انسان ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے، چوری چکاری، قتل اور جھوٹ جیسے بڑے گناہوں میں ملوث تھے، اس لیے وہ انسانوں سے بیزار تھا۔ اس گاؤں کے غریب لوگ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے۔ جنگل کے پاس سے ایک سڑک ایک چھوٹے سے گاؤں کو جاتی تھی۔ یہ تمام لوگ اسی سڑک سے گزرتے اور شہر کی طرف جاتے۔ دن میں تو یہ لوگ سکون سے اس سڑک پر سفر کر لیتے، مگر رات کو جن انہیں طرح طرح کی آوازیں پیدا کر کے، روشنی جلا کر، درختوں کو زور زور سے ہلا کر، پتھر برسا کر لوگوں کو ڈراتا۔ مسافروں کو خوف زدہ کرنا اس کا من پسند کام تھا۔ جن ہونے کی وجہ سے وہ غائب بھی ہو جاتا، شکلیں بدل لیتا اور طرح طرح کی آوازیں نکال لیتا۔ جن کو یہ سب کر کے بہت لطف حاصل ہوتا۔ اس جن کی وجہ سے لوگوں نے رات کو سفر کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جن ایک دن سڑک کے کنارے اداس بیٹھا تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی راہ غیر کی تلاش میں تھا کہ کوئی شرارت کرے تاکہ بوریت دور ہو۔ لہٰذا وہ کافی دیر دماغ لڑانے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچا۔ اب وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں داخل ہوگا اور وہیں ایک مکان کرائے پر لے کر رہے گا۔ اس طرح وہ بوریت سے بچ جائے گا اور انسانوں کو ڈرانے میں بھی آسانی ہوگی۔ اگلے ہی دن وہ بوڑھے شخص کا روپ دھار کر بستی میں کرائے کا مکان ڈھونڈ کر رہنے لگا۔ جن جس مکان میں ٹھہرا تھا، وہاں آس پاس سب غریب لوگ رہتے تھے، جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ جن نے کچھ دن خاموش رہ کر سب کے روزمرہ کا جائزہ لیا۔ اب وہ پڑوس کے بچوں کو ڈرانے کے مواقع تلاش کر رہا تھا۔ ایک دن ایک بچہ گھر پر اکیلا تھا۔ جن نے پہلے بلی کا روپ دھارا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ بچے نے جب یہ منظر دیکھا تو چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ڈرپوک انسان، کہہ کر جن بہت ہنسا۔ بچے کے رونے کی آواز سے بستی والے وہاں اکٹھے ہو گئے۔ بہرحال جن کو بلی بن کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسی طرح وہ اکثر لوگوں کو ڈراتا اور دل ہی دل میں خوش ہوتا اور مذاق اڑاتا۔ ایک دن جن بیمار پڑ گیا۔ وہ بوڑھے شخص کی حالت میں تھا، اس لیے اسے کچھ زیادہ ہی نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ بیماری اور نکاہت کی وجہ سے اس کی جادوئی طاقتیں کم ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ اب وہ ہر روز کوشش کرتا کہ جادو کے زور سے وہ دوبارہ جن کی شکل اختیار کر جائے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے اڑ کر جنوں کے ڈاکٹر کے پاس جا سکے، مگر یہ سب کرنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ کئی روز بیمار پڑا رہا۔ ایک روز پڑوسیوں کو اس کی بیماری کی خبر ہوئی۔ پڑوسی اس کی عیادت کے لیے آئے۔ جن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس بچے کو اس نے بری طرح ڈرایا تھا، وہ بچہ بھی اس کی تیمارداری کر رہا تھا۔ اب گاؤں والے اس کے گھر آتے، اس کے گھر کی صفائی کرتے، اس کے لیے کھانا پکاتے، اس کی دیکھ بھال کرتے، دوا کھلاتے، اپنے گھر چلے جاتے۔ جن کئی دن تک خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ آخر وہ تندرست ہو گیا۔ اس بار جن کے دل و دماغ میں شرارت نہیں، بلکہ ندامت اور شرمندگی کا احساس تھا۔ کتنے عرصے سے اس نے گاؤں والوں کا جینا محال کر رکھا تھا۔ ان کو تکلیف پہنچاتا رہتا تھا، ان کی قیمتی چیزیں برباد کر رہا تھا، ان کے بچوں کو ڈراتا رہا۔ مگر اب جب وہ انسان کا روپ دھار کر انسانوں میں رہ رہا تھا، تو اس نے محسوس کیا کہ جنہیں وہ اذیت پہنچا کر خوش ہوتا تھا، وہ تو بہت بے ضرر سے لوگ ہیں۔
غریب اور مسکین ہے۔ اتنی غربت میں بھی ان لوگوں نے اس کا اتنا خیال رکھا، اسے روٹی کھلائی، اس کا سر دبایا، اس کے کپڑے دھوئے، اس کے گھر کی صفائی کی، اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ جن اب بالکل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ انسانوں کے متعلق اس نے جو کچھ سن رکھا تھا وہ یقیناً غلط تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنی برادری میں چلا جائے گا اور آئندہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، مگر جانے سے پہلے وہ اپنی اصلیت گاؤں والوں کو ضرور بتائے گا۔ دل میں تہیہ کر کے جن سو گیا۔ صبح اٹھا تو اپنا سامان سمیٹ کر باہر نکل آیا۔ گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، گاؤں والوں، قریبی جنگل جو بدروحوں کے نام سے مشہور ہے، وہاں کوئی بدروح نہیں ہے، بلکہ وہاں ایک جن رہا کرتا تھا جو سب کو ڈراتا تھا، مسافروں کو تنگ کرتا اور ان کی چیزیں ادھر ادھر کر دیتا تھا۔ گاؤں والے حیران ہونے لگے۔ ایک بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ثبوت یہ ہے کہ وہ بھوت اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ جن یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سب لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ عورتیں اور بچے ایک کونے میں سہمے ہوئے کھڑے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جن نے پھر کہا، جی ہاں، میں ہی وہ جن ہوں۔ اس گاؤں میں اس نیت سے آیا تھا کہ آپ سب کا جینا محال کر دوں گا، مگر یہاں انسان کا روپ دھار کر میں حقیقت جان گیا۔ جب میں بیمار پڑا تو نکاہت کے باعث میری طاقتیں کم ہو گئیں، جس وجہ سے مجھے کئی دن انسان کا روپ دھارے ہی رہنا پڑا، مگر اس دوران آپ سب نے جتنی میری خدمت کی ہے میں اس سے بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ سب انسان بہت اچھے ہیں، مجھے یقینی طور پر معاف کر دیجیے۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی دوبارہ یہاں آ کر کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ میں جا رہا ہوں آپ کے گاؤں سے اور اس جنگل سے بھی۔ جن نے یہ کہہ کر سامان اٹھایا اور چل پڑا۔ رک جاؤ، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ گاؤں والے آگے بڑھے۔ ایک پل کو بھوت ڈر گیا کہ شاید اب یہ سب مل کر مجھ پر حملہ کر دیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ جن کے پاس آئے اور کہنے لگے، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ تمہاری خدمت اس لیے کی کہ اللہ نے ہمیں دوسروں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہمارا فرض تھا۔ اور رہی بات تمہیں معاف کرنے کی، تو انسان اشرف المخلوق ہے، معاف نہ کر کے ہم چھوٹا نہیں ہونا چاہتے، اور خدا کے بندے ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اب اگر تم چاہو تو اسی گھر میں ہم سب کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ گاؤں والوں کی یہ بات سن کر جن کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ سب کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گیا۔ اب جن گاؤں والوں کی مدد کرتا، کوئی مصیبت میں گرفتار ہوتا تو اس کی مدد کو پہنچ جاتا، کوئی بھوکا ہوتا تو اسے روٹی لا دیتا، کوئی بیمار ہوتا تو اس کی خدمت کرتا، کوئی پریشان ہوتا تو اس کی پریشانی دور کر دیتا۔ جن کے اس رویے سے سب بہت خوش تھے۔ جن بھی اب انسانوں میں بہت خوش رہنے لگا تھا اور گاؤں میں رہنے والے سبھی اس کے دوست بن گئے تھے۔ تھی آج کی کہانی۔ دیکھا آپ نے کہ گاؤں والوں کے اخلاق اور پیار نے ایک جن کے دل کو بھی موم کر دیا۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی اور آپ مزید مجھ سے کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔